محبوب نگر میں فنکشن ہالز کی دنیا میں ایک نیا نام پیراڈائز فنکشن پیلس کشادہ و خوبصورت سجاوٹ اور جدید سہولیات سے آراستہ شادی بیاہ و دیگر تقاریب کے لیے موزوں کرائے پر دستیاب ہے۔ پیراڈائز فنکشن پیلس روبرو رورل پولیس اسٹیشن نزد ہمالیہ ہوٹل لکشمی نگر کالونی محبوب نگر۔ السلام علیکم ناظرین، CNN اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر۔ شفافیت اور احتساب کو آگے بڑھانا، کرپشن سے نمٹنے کے لیے وقف کے انتظامات میں ڈیجیٹلائزیشن کو ہموار کرنا۔ وقف ایک قدیم اسلامی خیراتی ادارہ ہے جو مختلف سماجی، مذہبی اور تعلیمی سرگرمیوں کی حمایت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تاہم یہ ضروری ادارہ کرپشن کی مار کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وقف کے معاملات میں کرپشن دراصل اس سے فائدہ اٹھانے والوں کے اعتماد کو کم کرتا ہے اور اس کے عظیم مقاصد کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وقف ریکارڈز کا ڈیجیٹلائزیشن کے راستے کو ہموار کرنے سے کرپشن و بد انتظامی کے ان چیلنجوں سے نپٹا جا سکتا ہے اور وقف کے انتظامی عمل میں شفافیت اور جواب دہی کے نئے دور کو یقینی بنا سکتے ہیں، جیسا کہ دی ہندو قومی انگریزی روزنامہ دی تلنگانہ میں رپورٹ کیا گیا ہے۔ ریاستی وقف بورڈ TSWB کو 33,929 سے زیادہ جائیدادوں کی نگرانی کرتا ہے۔ ریاست بھر میں کئی مشکلات سے نمٹ رہا ہے، بشمول سینکڑوں عدالتی تنازعات، عملے کے مسائل، تجاوزات اور جائیداد کے پارسل کی نگہداشت وغیرہ۔ وقف اراضی پارسل کے انتظام میں بہت سی خامیاں تھیں۔ 7 منزلہ وقف گارڈن ویو مال حج ہاؤس کے ساتھ ہی ایک خالی عمارت جس میں TSWB کے دفاتر ہیں، ناکامیوں کی واضح مثال ہے۔ عمارت تقریباً 10 سال سے خالی پڑی ہے۔ کاروباری لحاظ سے مطلوبہ علاقے خیرتآباد محلے میں ایک اور غیر ترقی یافتہ زمینی علاقہ ہے۔ TSWB کو اس وقت ایک جھٹکا لگا جب محکمہ ریونیو کے حکام نے نومبر 2017 میں اس کے ریکارڈ روم کو بند کر دیا تھا۔ بورڈ کو 5 سال سے زیادہ عرصے گزرنے کے بعد بھی مکمل غیر محدود رسائی نہیں ملی ہے۔ TSWB ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مسلم انڈومنٹس پینل کئی عدالتوں میں تقریباً 4,000 قانونی لڑائیوں میں شامل ہے۔ ذرائع کے مطابق ان میں سے بہت سے حالات میں حکومت ملوث ہے۔ اس وقت کے TSWB چیف ایگزیکٹو آفیسر شاہ نواز قاسم نے ہائی کورٹ رجسٹرار کو خط لکھ کر درخواست کی کہ مقدمات کی فہرست تک رسائی کے لیے ایک آن لائن گیٹ وے تیار کیا جائے۔ وقف ایکٹ کے دفعہ 83 کے مطابق وقف ٹریبیونل کو وقف املاک سے متعلق مسائل کا فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ ٹریبیونل میں ابھی تک الیکٹرانک عدالتی نظام کا فقدان ہے۔ وقف ریکارڈ کو ڈیجیٹل کرنا اور مرکزی ڈیٹا بیس کو نافذ کرنا تاریخی دستاویزات کے تحفظ اور رسائی کو یقینی بنانا، بشمول اعمال، عنوانات اور فائدہ اٹھانے والے کی معلومات کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔ یہ قدم وقف جائیدادوں میں چھیڑ چھاڑ اور نقصان کے خطرے کو کم کرتا ہے اور وقف کے انتظامات میں زیادہ شفافیت کو فروغ دیتا ہے۔ اسٹیک ہولڈرز وقف املاک، ریونیو جنریشن اور فنڈز کی تقسیم کے بارے میں معلومات تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ وقف کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم متعارف کروانے سے انتظامیہ کے اور نوکرشاہی سے ہونے والی غفلتوں و ناکامیوں کو کم کرتی ہیں۔ وقف رجسٹریشن درخواست جمع کرانا اور نگرانی کے لیے آن لائن پورٹل استفادہ کنندگان کی ضروریات کو فوری جواب دینے کے قابل بناتے ہیں اور بیچولیوں کے ذریعے بدعنوانی کے گنجائش کو کم کرتی ہے۔ یہ طریقہ کار وقف اثاثوں کے زیادہ مؤثر انتظامات اور اثاثوں کو درست طریقے سے مختص کرنے میں دیتا ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن کو اپنانا اور وقف کے انتظام کو ہموار کرنا دراصل بدعنوانی کے خلاف ایک جنگ ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کی طرف ایک اہم قدم ہے کہ یہ بہترین اسلامی ادارہ اپنے انسان دوستی کے مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ بلاک چین، سینٹرلائزیشن، ڈیٹا بیس اور آن لائن پلیٹ فارم جیسی ٹیکنالوجیز کو استعمال کر کے وقف منتظمین شفافیت، احتساب کو بڑھاوا دے سکتے ہیں اور اوقاف کے انتظام میں کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ایک اچھی ساخت اور ٹیکنالوجی پر مبنی نقطہ نظر نہ صرف بدعنوانی کے خطرے کو کم کرتا ہے بلکہ عوامی اعتماد کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ عطیہ دہندگان اور فائدہ اٹھانے والوں کی طرف سے ایک ساتھ تعاون کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ وقف کے اصولوں کو ڈیجیٹلائزیشن کی طاقت کے ساتھ جوڑ کر ہم ایک زیادہ شفاف، باعزت اور خوشحال مستقبل بنا سکتے ہیں جہاں وقف کے فوائد بدعنوانی کے طوق سے آزاد ضرورت مندوں تک پہنچ سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
اسی طرح کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل ان اینڈ اردو نیوز. ہر خبر سے رکھے آپ کو باخبر.